اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اس کا خصوصی فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا آخری اور چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ 3 جمعوں سے ہماری گفتگو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چل رہی ہے، اور اس کے لیے میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری جز موضوع بنایا، اور اسی پر الحمدللہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، ہمارے اندر وہ سکت نہیں، وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں، اور ہر ایک کی یہی خواہش رہی، تمنا رہی کہ میں اپنی حاضری لگواؤں۔ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس محرم الحرام میں، جبکہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کی مناسبت سے ہمارا یہ پروگرام جاری رہا، اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے جتنے بھی لوگوں کے سامنے فضائل بیان ہو سکیں اتنے کم ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے فضائل و مناقب کی محبت اور اس کی محبت کا سوال اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بیان کیے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت کا، مودت کا اصل میں جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عقیدہ، ایسا مسلک عطا کیا ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے گھر والوں یعنی اہل بیت اور سارے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین، ازواج مطہرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کا بھی تعلق رہا اور ہے، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ان سب کی محبت اس نے ہمارے دامن میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی استدعا ہے، دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت، مودت بصورت اتباع کی صورت میں ہمیں عطا فرما۔ یقیناً دوستو اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے نہ نماز کو ترک کیا ہے، نہ روزے کو ترک کیا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کو ترک کیا ہے، نہ عبادت و ریاضت کو ترک کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر انہوں نے عمل کیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے سب کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے کہ ہمارے گھر کا نبی ہے، ہمارے گھر کی بخشش ہے، ہمارے گھر کا سابقہ کچھ ہے۔ نہیں، خدا کی قسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ایک ایک فرد نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے لیے اس پر عمل کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اہل بیت کو دیکھ لیں، الحمدللہ جس نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، اگر آپ اس کی زندگی پڑھ کے دیکھیں تو اس کی ساری زندگی
دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہی گزری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے۔ آج ہم نے ایک لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک چیز بٹھا دی ہے کہ بس فقط محبت تک رہیں، بس محبت کے گیت گائیں، محبت کے ترانے گائیں، محبت کے نعرے لگائیں، محبت کے گیت گائیں، نہ نماز کے قریب جائیں، نہ روزے کے قریب جائیں، نہ تلاوت کے قریب جائیں، نہ حلال اور حرام کی تمیز کریں، نہ کوئی بڑوں کا ادب رہے، چھوٹوں پر شفقت نہ رہے، اور جو حقوق العباد ہے اس کے حوالے سے رتی بھر بھی ہم قریب نہ جائیں۔ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے دوستو۔ بات یہ ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے، اہل بیت نے، آپ کی آل نے، آپ کے رشتہ داروں نے، جس نے بھی الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست نبوت پر کلمہ پڑھا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، اسلام میں داخل ہوا، الحمدللہ اس نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو جانے نہیں دیا، ایک ایک ادا پر ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے افعال کو اور ان کی اداؤں کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اگر آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیں، آقا علیہ السلام کے شہزادے ہیں، آقا کے بیٹے ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اگر فقط آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں تو آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کی، میرے آقا علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی، آقا علیہ السلام کے ان دونوں شہزادوں کی زندگی کا آخری سانس تک اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے خیال میں کسی موقع پر، کسی وقت بھی، کسی لمحہ بھی، کسی جگہ بھی، کسی مقام پر بھی اپنے نانا جان کی ادا کو نہیں جانے دیا۔ اپنی پوری زندگی کو اگر انہوں نے گزارا ہے، اپنی پوری زندگی انہوں نے اگر اپنی زندگی اور اپنی لائف کو گزارا ہے تو آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا کے مطابق گزارا ہے۔ اگر خوف کو دیکھ لیں، اگر آپ ریاضت کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا دیکھ لیں، دین کی اشاعت کو دیکھ لیں، دین پر قربانی دینے کے لیے دیکھ لیں، یقیناً آپ کسی میدان میں دیکھ لیں آقا علیہ السلام کے ان شہزادوں نے ہر میدان میں، وہ میدان اللہ تعالیٰ کی بات اور ریاضت کا تھا، اور وہ میدان آقا علیہ السلام کی اداؤں کا تھا، وہ میدان آقا علیہ السلام کی محبت کا تھا، وہ آقا علیہ السلام کی دین کی اشاعت کا تھا، وہ میدان اللہ کی مخلوق کی خدمت کا تھا، وہ حلال و حرام کا یعنی میدان تھا۔ کوئی بھی میدان دیکھ لیں کہ جہاں بھی ان شہزادوں نے قدم رکھا ہے تو وہ قدم بھی اپنے نانا جان کی سنت کے مطابق رکھا، کوئی ان کا قدم اپنے نانا جان کی سنت کے بغیر اٹھے ہی نہیں، رکھا نہیں گیا۔ اور اگر آج ہم فقط واقعہ کربلا کو لے لیں اور واقعہ کربلا سنا جا رہا ہے، بس سنایا جا رہا ہے، نہیں محترم، واقعہ کربلا سننا کوئی ہمارے اس پہ اعتراض نہیں ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، سنیں، پڑھیں، سنائیں، جتنا ہو سکے کریں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میدان کربلا کا پورا جو فلسفہ ہے، جو اس کا پس منظر ہے، جو بھی ہے، اگر اس کو دیکھیں، اس کی حقیقت کو دیکھیں تو سارا کا سارا واقعہ کربلا جو ہے، خدا کی عزت کی قسم، وہ بھی آقا علیہ السلام کی دین کی اشاعت پر مبنی ہے، آقا علیہ السلام کی اداؤں کی اشاعت پر مبنی ہے۔ آقا علیہ السلام کے ان شہزادوں نے آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے۔ اب دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا، اگر یہ سخاوت کی طرف میں ایک پہلو لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی کے صاحبزادے ہیں،
اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے ہیں. تو یہ تینوں یعنی کزن ہیں، آپس میں تائے اور چچا کے ہیں، اور تینوں اکٹھا سفر کر رہے ہیں. میں اہل بیت کی ان شہزادوں کی سخاوت کے حوالے سے میں ایک یعنی پہلو آپ کے پیش کر رہا ہوں. ویسے تو ان کی سخاوت پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ان کی پوری زندگی سخاوت پر ہی گزری ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آل بیت کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آل بیت کے گھر میں آگ نہیں جلتی، آل بیت کے گھر میں فاقہ ہے، تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کئی گھرانے ان کا مکمل خرچے کا تعلق بھی انہی کے ساتھ تھا. لوگوں کے یہی ذہن تھا. لیکن اب ان تینوں شہزادوں کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں شہزادے اور ساتھ آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ تینوں یعنی مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. اور جب یہ راستے میں تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ تینوں جا رہے ہیں تو راستے میں تھوڑا سا یعنی بھوک محسوس ہوئی، بھوک لگی. تو پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، تو ایک ویران جگہ تھی، جنگل تھا. تو آپ کو پتہ کہ سعودی عرب میں دور دور تک شہر ہیں، اتنی آبادی ہونے کے باوجود بھی جب آپ سفر کریں تو ایک شہر سے دوسرے شہر تک راستے میں یعنی آپ کو زیادہ پہاڑ نظر آئیں گے اور جناب اتنی زیادہ آبادی نظر نہیں آئے گی. جبکہ ملک بہت بڑا ملک ہے، پاکستان سے بھی بڑا ہے، بہت وسیع ہے. تو تینوں کزن جا رہے ہیں تو راستے میں بھوک محسوس ہوئی. تو آپ نے کہا چلو دائیں میں دیکھیں کوئی رہائش. تھوڑی سی آگے نکلے تو ایک مائی صاحبہ کا مکان نظر آیا. وہاں پہنچے، ایک مائی صاحبہ گھر میں تھی. سلام عرض کیا، اجازت طلب کی. مائی صاحبہ نے اماں جان نے اجازت دے دی. تو انہوں نے عرض کیا کہ اماں جی ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے گا، کچھ پینے کو مل جائے گا. تو اماں جان بولی کہ بیٹا بات اس طرح ہے کہ میرے گھر میں یہ صرف ایک بکری ہے، یہ ایک بکری ہے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ دودھ دیتی تھی اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ دودھ نہیں دیتی تھی. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی اور تو ہے کچھ نہیں، یہ ایک بکری ہے. قربان جائیں، شہزادوں نے جب بکری کو ہاتھ پھیرا، بسم اللہ شریف پڑھی، اس نے دودھ دیا. جی بھر کے پیٹ بھر کے سیر ہو کر آپ نے دودھ پیا، پیاس بجھی. پھر عرض کیا کہ اماں جی کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اماں جان کہنے لگی کہ میرے پاس تو صرف ایک بکری ہے اور تو گھر میں کچھ ہے نہیں. میرا خامد کچھ لینے کے لیے گیا ہے کھانے کے لیے، پتہ نہیں کب آتا ہے. تو شہزادوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم بکری ذبح کر لیتے ہیں. تو ماں جی کہنے لگی کوئی بات نہیں، آپ ذبح کر لیں. اب خامد کی اجازت نہیں ہے، خامد سے اجازت نہیں لی ہے. اب اماں جان نے ان کو اجازت دے دی اور تینوں کزنوں نے بکری کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا، گوشت پکایا، خود بھی کھایا، ماں جی کو کھلایا. اب اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے اور سننے والا ہے، جس میں امام حسن بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جس میں امام حسین بھی ہیں رضی اللہ، جس میں حضرت عبداللہ بن جعفر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے چچا کے بیٹے ہیں، تینوں ہیں. قربان جائیں. اب امام حسن بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے اماں جی آپ اس طرح کریں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑی اچھی محبت کی ہے، پیار کیا ہے، مہمان نوازی کی ہے، تو ہماری طرف سے جملہ سن لیں کہ کبھی کبھار آپ کا کبھی آمد ہونا مدینہ المنورہ میں تو آپ نے ہم سے ملاقات کرنی ہے. کیا ہمارے کو جملہ یاد کر لیں کہ کبھی مدینہ میں آمد ہو، مدینہ آنا ہو تو آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرنا. ہمارا یہ تعارف ہے اور ہمارا یہ نام ہے. ان ناموں سے آپ نے کسی سے پوچھنا ہے تو آپ کو بتا دیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ ملاقات کرنی ہے. اماں جان کہنے لگی ٹھیک ہے. چلے گئے. خامد گھر آئے تو بکری گھر میں نظر نہیں آ رہی. خامد نے پوچھا کہ بکری گھر میں نظر نہیں آ رہی.
تو بیوی کہتی ہے کہ بات اس طرح کہ کچھ 3 نوجوان تھے، مہمان تھے، پہلے پیاسے تھے، تو میں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی بکری ہے. انہیں بکری کو ہاتھ لگایا، بکری دودھ دینا شروع کر دیا، اور اتنا دودھ دیا ہے کہ برتن بھرے پڑے ہیں. کیا؟ اتنا دودھ دیا ہے کہ برتن بھرے پڑے ہیں. میں بھی سیروں کے پیا ہے، انہوں نے سیروں کے پیا ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ کچھ کھانے کو مل جائے. تو میں نے کہا کہ میرے سر کے تاج، میرے خامد جو ہیں وہ کچھ لینے گئے ہوئے ہیں، تو میرے پاس یہ بکری کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. تو انہوں نے اب مجھ سے اجازت لی ہے، میں آپ کی اجازت کے بغیر ان کو اجازت دے دی ہے. انہوں نے بکری کو ذبح کیا ہے، گوشت تیار کیا ہے، مجھے بھی کھلایا، آپ نے بھی کھلایا، کچھ پڑا ہوا ہے آپ بھی کھا لیں. پھر وہ چلے گئے. تو خامد کہتا ہے کہ آپ کے واقف تھے، آپ جانتی تھی اس کو؟ کہنے لگی میرے تو کوئی واقف نہیں تھے، میں تو نہیں جانتی تھی ان کو کون تھے، بس اتنا پتا تھا کہ وہ مسافر تھے. کیا؟ اتنا پتا تھا کہ وہ مسافر تھے، پیاسے تھے، بھوکے تھے. تو میں نے سمجھا کہ چلو مسافر ہیں، نوجوان ہیں، تو ان کی مہمان نوازی کی جائے، اللہ تعالیٰ میں اور دے دے گا، اس کے خزانے میں کمی تو نہیں نا. تو میں نے تو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی مہمان نوازی کی ہے. انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ یہ ہمارے نام ہیں، اور اگر کبھی مدینہ آنا ہو تو پھر ہم سے رابطہ قائم کرنا ہے. کہنے کہ آپ کے واقف نہیں تھے، تو آپ نے مہمان نوازی کی ہے. ایک ہی بکری تھی، وہ بھی آپ نے ذبح کی انہوں نے، اور کھا پی گئے، اور آپ نے بھی کھا لیا. اسی پر ہمارا ایک روزگار چل رہا تھا. چلو کوئی بات نہیں ہے. روایت میں آتا ہے مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، بہرحال کچھ وقت گزرا کہ ان پر فاقہ نے حملہ کیا. کن پر؟ کن پر؟ جنہوں نے مہمان نوازی کی ہے، جنہوں نے. آپ پریشان تو نہیں ہو گئے کہ میں آپ پر سوال کیا ہے؟ میں سوال نہیں کیا، تبادلہ خیال کیا ہے. اتنا اہل علم میں بھی نہیں ہوں کہ میں آپ پر سوال کروں. یہ ایک تبادلہ خیال کیا آپ کے ساتھ، اور یہ جو میں نے پوچھا ہے نا، یہ پوچھنا میرا آقا کی سنت ہے. جس طرح میں ابھی دوران گفتگو میرا تقیہ کلام ہے کہ بولیے میں نے کیا کہا ہے، یہ کہنا میرا آقا کی سنت ہے، اور آگے سے جواب دینا میرا آقا علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا. فاقہ آ پہنچا، تنگ دستی آ پہنچی، گھر میں فاقہ ہی فاقہ، تنگ دستی تھی، گھر میں کچھ نہ رہا. بس اس تنگی میں بس مدینۃ المنورہ کے رخ کر لیا. مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان میں ان کی رہائش تھی، لیکن مدینۃ المنورہ کے تھوڑی قریب تھے. تو اب مدینۃ المنورہ کا رخ کیا. مائی صاحبہ نے اپنے خامد کو یاد کرایا کہ مدینۃ المنورہ کے وہ نوجوان رہنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ نے ہم سے رابطہ قائم کرنا ہے. میں آپ کی سخاوت کا ایک پہلو بہت بڑی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، وگرنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو میرے آقا علیہ السلام کے جتنے بھی گھر والے ہیں سارے کے سارے سخی تھے. اور اگر ایک ایک فرد کی سخاوت کو لے لیں تو کتابیں بھر جا سکتی ہیں، اور کتابیں بھری پڑی ہیں. آقا علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کسی فرد کو لے لیں، حتیٰ کہ کسی خاتون کو لے لیں، پردادار کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں، الحمدللہ گھر میں کچھ نہیں رکھا. آیا ہے تو نکل گیا ہے، گھر میں نہیں رکھا، بس لوگوں کو دیتے رہے ہیں. لوگوں کی نگاہ میں گھر میں فاقہ ہے، لوگوں کی نگاہ میں گھر میں تنگ دستی ہے، لوگوں کی نگاہ میں گھر میں آگ نہیں جلتی، لوگوں کی نگاہ میں گھر میں چولہا نہیں جلتا، لوگوں کی نگاہ میں گھر میں کھانا نہیں پکتا، لوگوں کی نگاہ میں یہی ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم کئی سینکڑوں گھروں کے مکمل خرچے میرے آقا کے گھر والوں نے اٹھائے ہوئے تھے. میں تو صرف رسول برکت کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، وگرنہ ان کی سخاوت اور ان کی عطا، ان کی عنایات، اگر آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی سخاوت نہیں ہونی تو ہونی کس گھر کی؟ میرے آقا علیہ السلام کی گھر کے ایک ایک فرد کی سخاوت کمال درجے کی تھی. بہرحال مدینۃ المنورہ میں جا پہنچے تو مائی صاحبہ بازار سے گزر رہی تھی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب سے گزری تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے وہاں. مائی صاحبہ نہیں پہچان سکی. کیا بولیے؟ مائی صاحبہ نہیں پہچان سکی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کو پہچان لیا.
اور روکا، کہنے کہ اماں جی رک جائیں، اماں جی آپ مجھے پہچانتی ہو؟ نہیں بیٹا میں تو آپ کو نہیں پہچانتی۔ فرمایا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ خامد اس کے ساتھ تھا، کیونکہ خامد تو باہر گیا ہوا تھا نا جب ان کے گھر میں تھے نا، تو اس لیے میثبہ کے ساتھ ان کا آمنا سامنا تھا، تو وہ خامد کو نہ پہچان سکے جو اس بھائی کی خامد تھے، لیکن میثبہ کو پہچانا، روک دیا۔ امام حسن کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے، اماں جی مجھے پہچانا ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں نے نہیں پہچانا۔ امام حسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی تو آپ نے تو نہیں پہچانا نا، لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، میں وہی ہوں جب میں آپ کے گھر آیا تھا، اور میرے ساتھ 2 بھائی بھی میرے تھے، آپ نے بکری کا دودھ، ہم نے آپ کی بکری کا دودھ پیا، بکری ذبح ہوئی۔ اماں جان کہتی ہیں ہاں بالکل میں آپ کو پہچان لیا ہے، آپ وہی ہوں۔ کہنے کہ کیا بات ہے، وہاں فقط ایک بکری تھی، کیا؟ آج ہم تو سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کنجوسی اور بخیلی کر جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ کہ تو ہمارے فریج کے اندر کئی قسموں کے سالن پڑے ہوں تو ہمسایہ غریب ہے، پتہ بھی ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اور مسکین ہیں بچے، پتہ بھی ہے کہ غریب ہے، پتہ نہیں گھر میں پکتا نہیں پکتا، وہ بھی اگر لینے آ جائیں تو ہماری فریج میں کئی سالن پڑے ہوں گے، لیکن ہم انکار کر دیں گے۔ اور ہمارے جو سالن پڑے ہوئے ہیں نا وہ حلال ہیں، ہمارے حلال کمائی کے ہیں۔ جب تو نے کسی کو دینے سے انکار کیا اور جھوٹ بولا، اب یہ حلال بھی حرام ہو گیا، یہ حلال نہیں رہا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا جو اللہ کے رزق میں سے اللہ کی مخلوق میں لٹاتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ رب نے اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے کہ دنیا والوں یہ ساری کائنات میری ہے، کائنات کی تخلیق کرنے والا میں ہوں، کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا ہی تخلیق کیا ہوا ہے، تیرے لیے، تیری سہولت کے لیے، تیری آسانی کے لیے، تیرے فائدے کے لیے، تیرے لطف کے لیے، تیرے سرور کے لیے میں نے یہ سارا کچھ تیرے لیے بنایا ہے نا۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ سارا کچھ تیرے لیے بنایا ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں بنایا، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے۔ جب تیرے لیے آسانی کے لیے، تیری سہولت کے لیے، تیرے لطف کے لیے میں نے سارا کچھ بنایا ہے، تو یہ میرا ہی رزق ہے، تیرا رزق نہیں ہے۔ اب تو جو میری راہ میں خرچ کر رہا ہے نا، تو یہ تو میرے رزق میں سے ہی خرچ کر رہا ہے، یہ نہ سمجھ کہ تو اپنی طرف سے بڑی جرت کر رہا ہے اور بڑی بہادری کر رہا ہے، اور تو 10 روپے دے کے میری راہ میں تو کہہ رہا میں رب پہ احسان کر رہا ہوں، نہیں کچھ نہیں کر رہا۔ مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے کیا؟ اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے، جو رزق بولیے، اس میں سے کہ جو رزق ہم نے دیا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب نے شروع میں یہ فتویٰ لگا دیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ سارا کچھ میرا ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے وہی تو نے خرچ کیا ہے، انہیں اپنی طرف سے کوئی بہادری نہیں کی۔ برحال میں تو بات کر رہا تھا، بڑی توجہ طلب ہے کہ آقا علیہ السلام کے شہزادے نے میثبہ سے کیا فرمایا کہ آپ وہی ہونا کہ جس گھر میں ہم داخل ہوئے تھے، پھر آپ نے ہمیں بکری کا دودھ پلایا، پھر بکری کو ذبح کیا ہمارے کہنے پر، پھر بکری کا گوشت آپ نے بھی کھایا، ہم نے بھی کھایا، آپ نے ہماری مہمان نوازی کی ہے نا۔ وہاں کتنی بکریاں تھیں بولیے؟ اب میں آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی، خصوصاً شہزادوں کی، کیا خصوصاً شہزادوں کی سخاوت کا فقط ایک پہلو، بلکہ سخاوت ایک پہلو، پورا پہلو ہوتا ہے، ایک جائز ہوتی ہے، ایک جز ہوتا ہے، پھر اس میں سے فقط حصول برکت کے لیے صرف ایک میں حصہ لے رہا ہوں۔ وہاں کتنی بکریاں تھیں معیشہ کے گھر میں؟ ایک بکری تھی، لیکن اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اب سخاوت دیکھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اماں جی آپ نے ہماری مہمان نوازی کی، ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا مدینہ المنورہ آنا ہو تو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے۔ فرمایا بیٹے میں تو اسی لیے آئی تھی کہ ہمارے پاس مہمان آئے تھے، لیکن پتہ نہیں آپ ہماری پہچان میں آتے نہ آتے، آپ کے گھر نظر آتے نہ آتے، ملتے نہ ملتے، لیکن آپ نے تو بڑا کرم کر دیا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہے۔ تو فرمایا لگی یہ میرا گھر ہے، میرا نام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک کا بیٹا ہوں، شہزادہ ہوں،
تو کتنی بکریاں تھیں وہاں؟ ایک۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 بکری اس عورت کو عطا کی۔ کتنی؟ 1000۔ یہ میں تو گھوسلہ نہیں مار رہا، یہ میں تو کہاوت اور کس سے کسی کو بات نہیں دے رہا، بڑی سند کے ساتھ بات کر رہا، بڑی مسند، بڑی یعنی خوبصورت دلیل کے مطابق سے بات کر رہا ہوں۔ 1000 بکری، اس ایک بکری کے بدلہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مائی صاحبہ کے سپرد کر دی۔ کتنی؟ سارے بولیے 1000 بکری۔ اگر آج تو ارب اور خربوں کا مالک ہو کر تو اگر فقط 1000 یا 500 مسجد کو یا مدرسے کو دے، اور تو جناب ارب اور خربوں کا مالک ہو کر اور 10 15 اور 20 اور 100 فیکٹری کا مالک ہو کر اور بڑا جگیردار سرمایہ دار ہو کر، اور اگر تو تھوڑا سا پیسہ خرچ کرے تو کہ میں نے بڑا کچھ کر دیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، خدا کی قسم تو نے کچھ نہیں کیا، فقط ایک بکری مہمان نوازی کے لیے اما جان نے پیش کی ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 بکری اور 1000 اشرفیاں کی تھیلی اس مائی سے بقوطہ کر فرمایا اما جی یہ سخاوت ہے میری، یہ عطا ہے میری، یہ میری ہے۔ اب آپ کو میں پتہ بتاتا ہوں، اب اس طرح کریں کہ میرے بھائی کے پاس جائیں، امام حسین کے قدر کے پاس، امام حسین سے رابطہ قائم کریں۔ کتنی امام حسن نے بکریاں دی ہیں اور اشرفیوں کی تھیلی کتنی دی ہے؟ 1000 کی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ کی باری آئی تو جب ان کے پاس پہنچے تو امام حسین نے پوچھا ان بھائی صاحبہ سے رضی اللہ عنہ، بھائی جان نے کتنا دیا ہے؟ کہنے کہ 1000 بکری دی ہے اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی دی ہے۔ انہوں نے پھر اپنے بھائی سے بڑے نہیں، کیا آگے نہیں بڑھے، یہاں ایک ادب کا لحاظ رکھا، ایک ایک بات کے اندر ہمارے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے، اصلاح بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ یہاں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے اندر بھی ادب نظر آتا ہے، بڑے بھائی کا ادب نظر آتا ہے، بڑے بھائی کی تعظیم نظر آتی ہے کہ اپنے بڑے بھائی سے آگے نہیں بڑھے، اپنے بڑے بھائی سے آگے نہیں بڑھے۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی جان نے کتنا دیا ہے؟ کہ 1000 بکری اور 1000 اشرفیوں کی ایک تھیلی دی ہے۔ قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 بکری اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی اس مائی صاحبہ کے سپرد کر دی ہے۔ کتنی بکریاں وہاں کھائی تھی؟ بولیے ایک بکری۔ تو اب کتنی بکریاں چلی گی مائی صاحبہ کی طرف؟ 2000 بکریاں۔ کتنی؟ اور فقط 2000 بکریاں نہیں گئی ہے، ساتھ 2000 اشرفیاں بھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بتایا، کہنے کہ اس گلی میں سے گزرے آگے جائیں، میرے کزن رہتے ہیں، چچا داد بھائی ہیں، جن کا نام ہے عبداللہ بن جعفر۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ بن جعفر۔ ان کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ، جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا جی میرے بھائیوں نے کتنا دیا ہے؟ تایا دار بھائیوں نے، یعنی کہ 1000 بکری بڑے بھائی نے دی ہے اور 1000 چھوٹے نے اور 1000 اشرفیاں دی ہیں۔ تو عبداللہ بن جعفر نے کیا کیا؟ 2000 بکریاں 2000 اشرفیوں کی تھیلی دی۔ کھائی کتنی بکریاں؟ ساری نہیں کھائی، ساری بکری نہیں کھائی، اس کا کچھ حصہ تینوں بھائیوں نے کھایا ہے اور باقی کچھ بھائی صاحبہ کو کھلایا، کچھ اس کے خامد کے لیے رکھا ہے، اور ایک بکری کے بدلہ میں اب ان تینوں نے 4000 بکریاں عطا کر دی۔ کتنی؟ 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیاں۔ یہ آقا علیہ السلام کے شہزادوں کی سخاوت تھی، خدا کی عزت کی قسم۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش کیا یا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ساتھی صاحب بن کر آئے، اور آگے میں فقط سخاوت کی مناسبت سے نا اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کرنی، کافی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک ساتھی آپ کے پاس صاحب بن کر آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ امام صاحب مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ بولیے 100 روپے کی مجھے ضرورت ہے۔ تو آپ اندر گئے، جتنی رقم تھی ساری اٹھا کے اس کو دے دی۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ رکھا نہیں، کیا کچھ
رکھا نہیں. امام حسن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنی رقم تھی ساری اٹھائی, ساری دے دی. جب اس کو وہاں گنتی کی گئی تو وہ 400 تھی. کتنی تھی؟ تو اس کو کتنی ضرورت تھی؟ 100 کی. تو کتنی دیے گئے؟ 400. سائل کہتا ہے کہ سرکار مجھے تو صرف 100 کی ضرورت ہے. ساتھی بھی بولے امام صاحب اس کو تو 100 کی ضرورت ہے, آپ اس کو 400 دے رہے. وہ خود بھی کہہ رہے کہ مجھے صرف 100 کی ضرورت ہے. مخاطب عوام سے نہیں ہوئے, مخاطب اپنے ساتھیوں سے نہیں ہوئے, مخاطب سائل سے ہوئے. سائل کو کہتے ہیں اے سائل, تو کہتا ہے کہ ضرورت 100 کی ہے اور آپ نے مجھے 400 دے دی ہے. فرمایا اس وقت میرے پاس رقم تھی اتنی, کبھی پھر آنا پھر میں بتاؤں گا کہ نانا جان کے شہزادے کا سخاوت کیا ہے, پھر پتا چلے گا کہ میری سخاوت کیا ہے. یہ تو فقط میرے پاس رقم اتنی تھی, جتنی تھی وہ میں نے ساری اٹھا کے آپ کو دے دی ہے. کبھی پھر موقع ملے پھر میرے پاس آنا, پھر میں بتاؤں گا کہ آقا علیہ السلام کی گود میں پلنے والے کی سخاوت کیا ہے, آقا کے کندھوں پر سوار ہونے والے کی سخاوت کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال ہوا, باقی باتیں تو چھوڑتی ہے, بس اینڈ کی بات کرتا ہوں کہ جب وہ تخت پہ لٹایا گیا تو جب وہ غسل دیا جا رہا تھا, نہلایا جا رہا تھا, تو آپ کی کمر پر جس طرح زخموں کے نشان نہیں ہوتے, نشان ہی نشان, نشان ہی نشان. گھر سے رابطہ ہوا, گھر والوں سے رابطہ ہوا, یعنی خواتین سے رابطہ ہوا, پردہ نشین عورتوں سے رابطہ ہوا کہ یہ جو کمر پہ نشانات ہیں یہ کیا ہیں. تو گھر سے جوابی کارروائی یہ ملی, جواب یہ ملا کہ ساری دنیا رات کو سو جاتی تھی اور امام صاحب ساری رات اپنی کمر پر راشن کی بوریاں اٹھا اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں پہنچاتی تھی. آج تو مطلب بات یہ نہیں ہے کہ وہ ہوٹل سے 50,000 کا کھانا کھا کے نیچے اترا ہے تو نیچے مانگا. یار بات یہ کہ عبادت علی کا قول ہے رضی اللہ, اگر تو کسی اچھے گھوڑے پر سوار بھی, کیا گھوڑے پر سوار بھی آپ کے پاس آ جائے مانگنے کے لیے, اس کی سواری کو نہ دیکھے, اس کے لباس کو نہ دیکھے, دھتکارنا نہیں اس کو. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آج جتنی فرصت اس کی آپ خدمت کر دیں. یہ نہ سمجھے اگر اتنی بڑا امیر ہے گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آ جائے, وہ سائل بن کر آیا, وہ سائل بن کر آئے محترم کے پاس. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں, فرماتے ہیں کہ ساری رات دنیا سوئی ہوتی تھی, آپ ساری رات سب سے بڑی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی کمر پر گولیاں راشن کی اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے. جب وصال ہوا تو 300 گھرانے, کتنے 300 گھرانے روئے. لوگوں نے کہا تمہارا رونا تو دردناک لگتا ہے, لوگ بھی رو رہے ان کی جدائی میں, پر تمہارا رونا عجیب ہے. 300 گھرانے بول اٹھے کہ ہمارے گھر کا مکمل خرچہ امام صاحب نے اٹھایا ہوا تھا. اندازہ لگائے, بڑا ٹائم ہو چکا ہے تو میں کچھ کر تو نہیں سکا, بس اصول برکت کے لیے بس ایک واقعہ وہ اور ساتھ ایک بات اور شامل کی ہے. بس اصل میں میری آخری جو کہ محرم شریف کا آخری چوتھا جمعہ ہے, کچھ فضائل اہل بیت پر میں گفتگو کرتا آ رہا تھا. آپ کی بات اور ریاضت کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا, بس سخاوت کے حوالے سے 2 باتیں میں نے کی ہیں. بس آخر میں یہ جملہ کہوں گا کہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا نے صرف فرمایا میرا رب بھی سخی ہے, میں بھی سخی ہوں, اور رب سخاوت کو پسند کرتا ہے. سخی کا جہاں درجہ ہے وہاں کسی کا درجہ نہیں ہے. دیکھیے کوئی بندہ لاہور سے باہر سے آئے نا تو کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو وہ نہیں بتاتا کہ میں صوفی آباد جا رہا ہوں, میں اچھلے جا رہا ہوں. جب باہر ہوتا ہے تو وہ کہتا میں لاہور جاؤں. جب لاہور میں آ کے اترے گا کسی اسٹیشن پر, کسی اسٹاپ پر, پھر کہے گا اب میں نے کہاں جانا. ایسے ہی ہے نا, بولیے لاہور کے باہر نہیں بتائے گا, وہ کہے گا لاہور اجمالی جملہ بولے گا. جب لاہور میں آ جائے گا اسٹیشن ہے ڈاریت ہے یا کہاں بھی اترے, پھر وہ کہے گا کہ اب میں نے اس علاقے میں جانا ہے. سوسائٹیاں ہیں, سوسائٹیوں کے 30 روپے کی دیوار 4 دیواری ہوتی ہے, گیٹ لگے ہوتے ہیں, جس طرح اندرون لاہور کے گیٹ ہے جی, بھاتی گیٹ ہے جی, فلاں گیٹ ہے. اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام, عائشہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھی ایک علیحدہ دیوار بنا کر ایک گیٹ لگا کر ایک بستی الگ رکھتے ہیں, ساری جنتوں سے بھی اعلیٰ نعمت کے بعد رکھی ہے. اس میں جانے کی اجازت ہوگی, سیر کرنے کی اجازت ہوگی, رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. پوچھا آقا وہ بستی کن کی ہوگی؟ فرمایا بس اس دروازے پر لکھا ہوگا بستی سخاوت, جہاں سخی پہنچ سکتا ہے وہاں کوئی بھی
نہیں پہنچ سکتا ہے. تو میرے آقا نے بھی سخاوت کی, میرے آقا کے گھر والوں نے بھی سخاوت کی ہے. تو میرا آقا جس دن سخاوت میری امت میں سے ختم ہو جائے گی اس دن قیامت آ جائے گی. چند لوگ ہیں جو سخاوت کرنے کا نظام کر رہا ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں میری ہی دیوں میں سے خرچ کرتا ہے میں قرضہ نہیں چڑھنے دیتا, وہ ایک دیتا ہے میں اس کو دو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بات میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آقا صاحب کے یعنی اس عمل کو اور آپ کے گھر والوں کے اس عمل کو یعنی آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیرکم من اہلی من بعدی, میرا آقا نے فرمایا میرے بعد قیامت تک میری امت میں سے بہتر وہ ہے تو میرے گھر والوں کے لیے بہتر. بس فرمایا خیرکم من بعدی من اہلی, فرمایا قیامت تک میری امت میں سے بہتر کون ہے جو میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, وہ اللہ کے دربار میں بھی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی اتباع کی سنت میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.